سوشل میڈیا پر جھوٹ پہ جھوٹ شیئر کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین پچھلے 3 دنوں سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مشتاق حسین نامی طالب علم بھی بلوچستان میں درندگی کے بھینٹ چڑھ گیا۔ اتوار کو بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچ میں ایک انسانیت سوز واقعہ رونما ہوا۔ صبح کے وقت ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 افراد اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ کچھ درندہ صفت حیوانوں نے انہیں اغوا کیا اور ذبح کر کے قتل کر دیا۔ یہ یقیناً انسانیت سوز واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے۔ پاکستان کے کچھ نامور صحافی حضرات سمیت دیگر سوشل میڈیا صارفین نے ایک منظم پروپیگنڈے کا آغاز کیا۔ کچھ لبرلز اور ریاست مخالف افراد نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ذبح ہونے والے پاکستانیوں میں تعمیری نو کالج کوئٹہ کے مشتاق حسین بھی شامل تھے، جنہوں نے بلوچستان میں 1053 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ واضح رہے کہ مشتاق حسین تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری کر کے اپنی تعلیمی اخراجات خود پورے کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوسٹ وائرل ہونے لگا، لیکن اب یہ جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ مشتاق حسین بالکل صحیح سلامت ہیں، وہ درندگی کی بھینٹ چڑھنے والے 11 افراد میں شامل نہیں تھا۔ 11 افراد میں عزیز رضا، محمد ناظم، عبد الرحیم، انور علی، شیر محمد، احمد شاہ، محمد صادق، چمن علی، حسین جان، آصف علی اور عبداللہ شامل ہیں۔ اس لسٹ میں کہیں بھی مشتاق حسین کا نام موجود نہیں۔ مشتاق حسین نے تعمیری نو کالج کوئٹہ سے 1053 نمبر لے کر بلوچستان بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ پھر انہوں نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں داخلہ لے لیا۔ اب ان کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ مشتاق حسین بالکل ٹھیک ہیں اور وہ ان بدقسمت افراد میں شامل نہیں۔ لمس میں ان کے بیچ میٹ عبداللہ نے بھی اس خبر کی تردید کی ہے۔ جو تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں یہ اگست کی ہیں۔ جب مشتاق حسین نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی تب لوگوں نے ان کے لیے حکومتی امداد کی اپیل کی صورت میں یہ تصاویر شیئر کی۔ عاصمہ شیرازی، سبوق سید، رضا رومی، وسیم الطاف اور دیگر صحافیوں نے بھی ایک منظم پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہوئے یہ جھوٹی خبر شیئر کی۔ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ جب سچی خبر کے ساتھ جھوٹی خبر جوڑ دی جائے تو سچی خبر کا وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ جب سچی اور جھوٹی خبروں کو ایک کر کے پیش کیا جانے لگے تو اس پر منظم پروپیگنڈا ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ اب اس خبر میں اکثر فیس بک پیجز ایسے تھے جن کا بظاہر ایجنڈا ریاست مخالف ہے۔ برائے مہربانی خیال کریں اور جھوٹی خبریں شیئر کرنے سے گریز کریں۔